دین اسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج سے تقریباً 1400 برس گزرے۔ اس عرصے میں اس پاک دین نے ہزارہا بلاؤں سے مقابلہ کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس لہلاتے ہوئے چمن میں بہت سے آندھیاں آئیں، اپنا اپنا زور دکھا کر چلی گئی، مگر الحمدللہ یہ چمن اسی طرح سر سبز و شاداب رہا۔ اس آفتاب پر بارہا تاریک بادل اور غبار آئے، مگر یہ آفتاب اسی طرح چمکتا اور دھمکتا رہا۔ کیوں نہ ہوتا کہ رب تبارک تعالیٰ خود اس دین کا حافظ و ناصر ہے۔ خود فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کبھی اس پر یزیدی بادل آئے، کبھی حجازی غبار آئے، کبھی معمونی طاقت نے اس کے سامنے آنے کی جرأت کی، کبھی تاتاری قوتیں اس سے ٹکرائی، کبھی خارجی شورش نے اس سے مقابلہ کیا، کبھی رفض کی طاقت نے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش ہو گئی۔ مگر ان تمام فتنوں میں زبردست فتنہ، تمام مصیبتوں میں خطرناک مصیبت اگر ہے تو وہابی اور نزدیوں کا فتنہ ہے، جس کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی اور طرح طرح سے اس فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری کے حوالے سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے۔ حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، دعا فرمائے ہمارے نجد میں برکت دے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے وہی دعا فرمائی، شام اور یمن کا ذکر فرمایا مگر نجد کا نام نہ لیا۔ انہوں نے پھر توجہ دلائی، وفی نجدنا، حضور یہ بھی دعا فرمائے نجد میں برکت ہو۔ غرض کے 3 بار یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی، بار بار توجہ دلانے پر نجد کو دعا نہ فرمائی، بلکہ آخر میں فرمایا میں اس ازلی محروم خطے کو دعا کس طرح فرماؤں، وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں دجال کے فتنے کے بعد نجد کا فتنہ تھا، جس سے اس طرح خبر دے دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے پیچھے سے آ کر عرض کیا، یا محمد آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہ کیا۔ حضور نے غضبناک ہو کر فرمایا، ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کوئی عادل نہ ملے گا۔ پھر فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے حدیث میں، یعنی ان کی پہچان سر منڈانا ہے، یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ اگر تم ان سے ملو تو جان لو وہ تمام خلقت میں بدتر ہیں۔ اس میں ان کی پہچان فرمائی گئی کہ سر مڈانا۔ آج بھی وہابی اس سے خالی مشکل ہی ملیں گے۔ کہیں فرمایا کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ دیکھو بخاری شریف میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اگر انہیں ہم پاتے تو قوم عاد کی طرح قتل فرما دیتے۔ آج بھی دیوبندی وہابی غیروں کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس فرمان عالی کے مطابق 12ویں صدی میں نجد سے محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اہل حرمین دیگر مسلمانوں پر ظلم کیے۔ اس کی داستان اگر دیکھنی ہے تو سیف الجبار کتاب میں دیکھیں۔ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، ہمیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے، مکہ مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر لیا،
اپنے کو حنبلی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سمجھتے تھے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، وہ مشرک ہیں، اس لیے انہوں نے اہل سنت الجماعت کا قتل جائز سمجھا، ان کے علماء کو قتل کیا، اہل سنت کے علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا، یہاں تک کہ اللہ نے وہابیوں کی شوکت توڑی، ان کے شہروں کو ویران کر دیا، اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دے دی۔ یہ واقعہ 1233 ہجری میں ہوا دوستو۔ سیف الجبار نامی کتاب میں دیکھیں، ان کے ظلم بے شمار بیان فرمائے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، حرمین شریفین کے رہنے والی عورتوں لڑکیوں سے زنا کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں سادات کرام کو قتل کیا گیا، مسجد نبوی شریف کے تمام قائلین جھاڑ فانوس اٹھا کر نجد لے گئے، تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا، یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ کیا کہ خاص گنبد خضرا جس کے ارد و گرد روزانہ صبح و شام ملائکہ درود و سلام پر پیش کرتے ہیں اس کو بھی گرا دیا جائے، مگر جو شخص اس بری نیت سے روزہ پاک پر گیا اس پر خدائے پاک نے ایک عذاب کا سانپ مقرر فرمایا جس نے اس کو ہلاک کیا۔ رب العالمین نے اپنے نبی کی اس آخری آرام گاہ کو ان سے محفوظ رکھا، غرض کہ ان کے ظلم بے حد تکلیف دہ ہے جن کے بیان سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یزید نے اہل بیت کی دشمنی کی، ان کی زندگی میں کی، مگر 1300-1400 برس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اعظام کو ان کی قبروں میں ستانا ان وہابیوں کے ہی ہاتھ سے ہوا اور کسی سے نہیں ہوا۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حرمین شریفین میں کیا وہ حاجی لوگوں کے لیے روشن ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی صحابی کی قبر شریف کا نشان بھی نہیں ملتا کہ کوئی فاتحہ پڑھ لے۔ حضور کی جائے ولادت میں دیکھیں وہاں کوڑا کچرا پھینکا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ تھے عرب کے واقعات، لیکن ہم کو اس وقت ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے۔ دلی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مولوی اسماعیل، اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو میں خلاصہ کیا جس کا نام رکھا تقویت الایمان، اس کی ہندوستان میں اشاعت کی، وہابی بھی انہیں شہید کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرات اسی تقویت الایمان کی بدولت سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ دیکھو انوار آفتاب صداقت کتاب میں مشہور کیا۔ میرے دوستو اگر سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہوتے امرتسر یا مشرقی پنجاب کے کسی اور شہر میں مارے جاتے، کیونکہ یہی جگہ سکھوں کا مرکز تھا۔ سرحد تو پٹھانوں کا ملک ہے، وہاں سارے پٹھان لوگ رہتے ہیں، وہاں یہ مارے گئے تو پٹھان لوگ ہی انہیں مار دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کی لاش بھی غائب کر دی، اس لیے ان کی خبر ہی نہیں ہے۔ اسماعیل کے معتقدین دو گروہ بنے، ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جو غیر مقلد وہابی کہلاتے ہیں، دوسری وہ جنہوں نے اس طرح اپنے کو ظاہر کرنے سے مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کو حنفی کہا۔ اللہ اکبر۔ نماز روزے میں ہماری طرح ہمارے سامنے آئے ان کو کہتے ہیں گلابی وہابی دیوبندی۔ بھلا میرے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات تو دیکھو، حضور نے فرمایا وہاں قرن الشیطان یعنی شیطانی گروہ نکلے گا۔ تو اللہ اکبر، ان دونوں فرقوں کے عقیدے بالکل ایک ہی ہیں، اعمال میں کچھ ظاہری اختلاف ہے، دونوں محمد بن عبد الوہاب کو اچھا جانتے ہیں، ان کے عقائد کے حامی ہیں۔ میرے دوستو چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوی اپنے کتاب فتوی رشیدیہ جلد اول میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے یعنی اچھے تھے، مذہب ان کا حنبلی تھا، ان کے مزاج میں شدت تھی، ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا۔ عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں صرف فرق ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں غور سے سنیں، لیکن موجودہ زمانے میں
بمقابلہ غیر مقلدین کے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں، کیونکہ عام مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین کی کہ کوئی کھلا ہوا کافر بھی ایسی توہین نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی مسلمانوں کے پیشوا بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، مولوی اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا ہے۔ مولوی خلیل احمد صاحب امبیٹھوی نے اپنی کتاب برہائن قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا ہے، اور مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے نماز میں حضور کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننے سے انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کے باوجود بھی ہم ان وہابیوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں؟ دوستو کیسے مانیں گے؟ ان کی کتابیں دیکھو، ان کے بڑے بڑے مولویوں کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ وہابی ہے کیا چیز، یہ وہابی جماعت ہے کیا چیز۔ حضور کے بعد اگر اور نبی بھی آ جائے تب بھی خاتمیت میں کچھ بھی فرق نہ آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے میرے دوستو۔ خاتم کے معنی ہیں اصلی نبی، دیگر نبی ہیں نبی عارضی ہیں، یہ ایسے مسائل رکھتے ہیں دوستو۔ اگر اتنے مسائل جاننے کے باوجود بھی اگر آپ ان وہابیوں کو مانتے ہیں تو کیا تمہارا ایمان رہے گا؟ میرے دوستو ان سے بچو، میرے دوستو بچو۔ اسلامی توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے محبوبوں کی عزت عظمت کرنا، جس کی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، دوسرے میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ آج کل جس جگہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیوبندیوں میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ خانہ جنگی ہے، ہر کار خیر کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر تکرار ہے، کہیں محفلوں میلاد و فاتحہ پر بحث ہے، کہیں مزار اولیاء اللہ پر خدا بنانے پر مناظرہ ہے، کہیں درود و سلام پر جھگڑے